بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدی عباس دیوکا۔ آج ہم بات کریں گے اوفینسز ریلیٹنگ ٹو الیکشنز کہ جو الیکشن کے متعلق جو اوفینسز ہیں، جو کرائمز ہیں، جو جرائم ہیں الیکشن کے متعلق وہ کون کون سے ہیں اور ان میں کتنی قسم کی سزائیں ہیں۔ یہ بیسیکلی ہر ووٹر کو اور ہر اس شخص کو جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، جو الیکشن میں کسی نہ کسی طریقے سے حصہ لے رہا ہے، اس کے لیے بہت اہم ویڈیو ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس حوالے سے جو ہمارے پاس سیکشنز ہیں، جو ہمارے پاس بیسک لا ہے، وہ ہے پاکستان پینل کوڈ 1860 چیپٹر نمبر 9A۔ اس کے جو سیکشنز ہیں وہ ہیں 171 اے سے لے کر 171 جے تک، 171 اے سے لے کر 171 جے تک، اور یہی سیم سیکشنز انکارپوریٹ کیے گئے ہیں انڈین پینل کوڈ 1860 میں، آئی پی سی میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو میری ویڈیو ہے، یہ جو لیکچر ہے، یہ انڈین پیپلز کے لیے بھی ہے اور پاکستانی پیپلز کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم سیکشن 171 اے کی طرف بڑھیں گے۔ سیکشن 171 اے میں 171 اے میں الیکٹورل رائٹ، جو ایک حق رائے دہی کا حق ہے، ووٹ کرنے کا حق ہے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اور اس میں کینڈیڈیٹ کو ڈیفائن کیا گیا اور الیکٹورل رائٹ کو ڈیفائن کیا گیا کہ کینڈیڈیٹ کسے کہتے ہیں اور آپ کا جو حق رائے دہی ہے، جو آپ کا ووٹ کا حق ہے، وہ کیا کہلاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہے، تو کینڈیڈیٹ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے نومینیٹ کیا گیا ہو ایز اے کینڈیڈیٹ اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، تو اس کو کینڈیڈیٹ کہتے ہیں۔ اور الیکٹورل رائٹ جو ہے وہ ہے آپ کا حق سٹینڈ ہونے کا یا ناٹ ٹو سٹینڈ ہونے کا، اس کو وڈرا کرنے کا، یا ووٹ کا حق، آپشن کا حق، اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ہر پاکستانی اور ایون کہ ہر کنٹری میں جو ووٹر ہوتا ہے وہ اپنا یہ رائٹ استعمال کرتا ہے، اپنے اس رائٹ کو یوز کرتا ہے۔ اس سے آگے ہمارے پاس سیکشن ہے 171B 171B۔ یہ ڈیل کرتا ہے برائبری، رشوت کو، گھوس کو۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جو ورڈنگ ہے وہ ہے whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right۔ ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا، جو 171B ہے، 171B ہے، اس میں رشوت کے متعلق انہوں نے بتایا کہ جو رشوت ستانی ہے، جو رشوت دینی، وہ جرم ہے۔ اس کی جو شک نمبر 1 ہے 171A کی جو سب سیکشن 1 ہے، اس میں یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے جو اس کی ریڈنگ پڑھی ہے، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ناجائز طریقے سے کسی دوسرے کو ناجائز معاوضہ دے، ناجائز پے کرے، کہ وہ اپنا حق دہی یا اپنا ووٹ کا حق استعمال نہ کرے، یا اس کو ترغیب دے کہ فلاں شخص کے حق میں، اس کو یعنی کہ انعام کا لالچ دیتے ہوئے اس کو ترغیب دے کہ فلاں شخص کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے accepts either for himself or for any other person، کہ وہ اپنے لیے ایکسیپٹ کرے یا کسی دوسرے شخص کے لیے ایکسیپٹ کرے any gratification، کوئی کسی قسم کی رشوت، ایز اے ریوارڈ، بطور تحفہ کے، for exercising any such right، اپنے اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right commits the offense of bribery۔ جو اس شخص کو انڈیوس کرنے کے لیے ترغیب کرے یا اس کو ترغیب کرنے کی کوشش کرے، اس کو انڈیوس کرنے کی کوشش کرے اپنے اس رائٹ کو یوز کرنے کے حوالے سے، تو اس چیز کو کہا جائے گا کہ اس نے یہ برائبری کمٹ کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک پرووائزو ہے، provided that a declaration of public policy or promise of public action shall not be an offense under this section۔ تو اس سیکشن میں کے تحت جو ایک ڈکلیریشن آف پبلک پالیسی ہے، پبلک پالیسی کا کوئی کینڈیڈیٹ اعلان کرتا ہے
یا ایک پبلک ایکشن کے حوالے سے، مفاد عامہ کے حوالے سے، عوام الناس کے حوالے سے، پبلک کے حوالے سے کوئی ایسا وعدہ کرتا ہے تو وہ یہ جو چیزیں ہیں وہ اس افینس میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 171 بی سب سیکشن 2 ہے، اے پرسن ہو آفرز اور ایگریز ٹو گیو اور آفرز اور اٹیمپٹس ٹو پروکیور اے گریٹیفیکیشن شیل بی ڈیمڈ ٹو گیو اے گریٹیفیکیشن، کہ کوئی شخص اگر وہ پیشکش قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا پیشکش کی آفر کرتا ہے، پیشکش آفر کرتا ہے، رشوت کی آفر کرتا ہے، یا دینے کی ایک حامی بھرتا ہے، یا حامی بھرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ترغیب دینے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو کہا جائے گا کہ اس نے رشوت دی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب اس کو رشوت کے حوالے سے جو کرکس ہے 171 بی کا، وہ یہی کہتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے، چاہے انڈائریکٹ ہو چاہے ڈائریکٹ ہو، اس کے اگلے شخص کے جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کو سنیچ کرنے کے لیے یا اس کو انڈیوس کرنے کے لیے اس کو کسی قسم کا کوئی لالچ دینا، اس کو انعام دینا، اس کو کسی والے سے کوئی پیسے دینا، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رشوت میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تھرڈ ہے، اے پرسن ہو obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do or as a reward for doing what he has not done shall be deemed to have accepted the gratification as a reward۔ کہ جو یہ تھرڈ ون ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ناجائز معاوضہ یا ناجائز پیمنٹ کو حاصل کرے یا قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائے اس پر، یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا جو ناجائز معاوضہ قبول کرنا تصور ہو جائے گا کہ اس نے ناجائز معاوضہ قبول کر لیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ناجائز معاوضہ کسی ایسے فعل کے لیے، کسی ایسے کام کے لیے قبول کرے جو اس نے کرنا نہیں ہے، اس کا نہ کرنے کا ارادہ ہو، یا کوئی ایسا فعل کو کرنے کے لیے یا کسی ایسے کام کرنے کے لیے وہ انعام کے طور پر اس نے وہ چیز لے لی ہو، ٹھیک ہے، جو اس نے نہ کیا ہو، تو اس کا جو تصور ہوگا، جو اس سے مراد لیا جائے گا، جو اس کا جو سمجھا جائے گا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ناجائز معاوضہ لے لیا ہے، اس نے گریٹیفیکیشن لے لیا ہے۔ اب اس کے بعد 171 سی ہے، انڈیو انفلوئنس ایٹ الیکشنز، کہ جو الیکشن کے مواقع ہیں ان پر اثر انداز ہونا، ان پر کسی بھی حوالے سے ناجائز دباؤ ڈالنا کسی بھی شخص پر۔ تو اس کا جو کرکس ہے اس سیکشن کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی ارادے کے طور پر جو رائٹ کا ووٹ کا رائٹ ہے اس کو آزادانہ استعمال میں مداخلت کرے، یعنی کہ اگر ایک شخص ووٹ کا رائٹ یوز کر رہا ہے تو اس کے ووٹ کے رائٹ کو یوز کرنے کے میں مداخلت کرے یا مداخلت کرنے کی کوشش کرے، یعنی کہ ان کو ووٹ کاسٹ نہ کرنے دے یا ووٹ کاسٹ نہ کرنے کے حوالے سے کوشش کرے، تو ان کا یہ جو ایکٹ ہوگا وہ انڈیو انفلوئنس ایٹ الیکشن ہوگا۔ اب اس میں مزید آ جاتا ہے کہ وہ کسی امیدوار یا ووٹر کو کوئی دھمکی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی قسم کی کوئی بھی دھمکی ہو سکتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی دھمکی ہو سکتی ہے، اس کو ترغیب دینے کے لیے یا اسے ڈیوائن ڈسپلیئر کے حوالے سے، اسے ایسے کوئی سہانے خواب دکھانے کے حوالے سے اسے پروکیور کیا جاتا ہے، انکیور کیا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے، تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انڈیو انفلوئنس ایٹ الیکشن میں آئیں گی۔ اور اس میں جو ایک پبلک پالیسی کی ڈکلیریشن ہے وہ اس میں نہیں آئے گی، کہ جو ایک پبلک پالیسی کا ڈکلیئر کرتا ہے، اگر کوئی کینڈیڈیٹ ایک پبلک پالیسی کو ڈکلیئر کرتا ہے یا پرومس کرتا ہے کوئی ایسی پبلک پالیسی کے حوالے سے کہ جس میں وہ اپنے کسی قانونی حق کو استعمال کر کے وہ ان کو چیز دلائے گا، تو یہ چیز جو ہے یہ انڈیو انفلوئنس میں نہیں آئے گی۔ اب اس میں جو اس کے بعد آ جاتا ہے 171 ڈی، پرسونیشن ایٹ الیکشنز۔ پرسونیشن ہوتا ہے تلبیسی شخصی، یعنی کہ اس کو میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 171 ڈی پرسونیشن ہے کیا؟ پرسونیشن
یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص اس کی ڈیتھ ہوگی، اس کا آئی ڈی کارڈ ابھی بنا ہوا ہے، اس کا ووٹ چل رہا ہے، تو کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ پر ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش کرے، یا اس نے ووٹ کاسٹ کیا ہو، یا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بیلٹ پیپر یا ایسا ڈاکومنٹ وہ مانگے، تو اس عمل کو یا اس طریقے کو یا اس چیز کو پیرسونیشن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وہ شخص چاہے یا مر گیا ہو یا زندہ ہو تو اس کی جگہ پر آ کر ووٹ کاسٹ کرنا ہو، یا کسی فرضی نام کے ساتھ ووٹ کاسٹ کرنے کی کوشش میں ہو، تو اس چیز کو جو ہے وہ پیرسونیشن کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 171 ہے، 171 میں برائبری کی جو پنشمنٹ ہے وہ تقریباً 1 سال ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہے، اور یہ دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے برائبری سے مراد وہ ٹریٹنگ بھی لیا جائے گا جو عموماً الیکشن کے وقت کسی امیدوار کی جانب سے، کسی ووٹر کی جانب سے کسی کھانے کے لیے، کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، جو الیکشن باڈی ہوتی ہے ان کے کھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، تو وہ یہ جو انتظام، ان کو کوئی پانی دینا، ان کو فوڈ کا ان کا انتظام کرنا، تو یہ بھی برائبری کے ہی زمرے میں آئے گا، یہ بھی رشوت کے ہی زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 171F ہے۔ اب 171F میں جو اینڈیو انفلوئنس ہم نے پڑھا تھا یا پیرسونیشن ہم نے پڑھی تھی، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کی پنشمنٹ ہے 171F میں، اور اس کی 1 سال سزا ہے، اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 171G ہے، فالس اسٹیٹمنٹ ان کنیکشن ود این الیکشن، کہ الیکشن کے متعلق کوئی کسی قسم کی ایسی فالس اسٹیٹمنٹ، جعلی بیان جاری کرنا، ٹھیک ہے، عوام کے سامنے کسی کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کوئی ایسی انفارمیشن کہنا، یا مائک پر یا عوام کے سامنے کوئی ایسی چیز کہنا کسی کے کریکٹر، کسی دوسرے امیدوار کے کریکٹر کے حوالے سے، کسی دوسرے امیدوار سے جڑی کوئی کسی قسم کی غلط انفارمیشن کو پھیلانا یا دینا، جو کہ وہ خود جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اس کو بھی جرمانے کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد 171H ہے، اللیگل پیمنٹس ان کنیکشن ود این الیکشن، کہ الیکشن کے متعلق یا الیکشن سے متعلقہ غیر قانونی طور پر پیمنٹ کرنا، کہ کوئی شخص کینڈیڈیٹ کی اجازت کے بغیر پبلشنگ میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پیسہ خرچ کرے، سرکولر کے لیے پیسہ خرچ کرے، پبلیکیشن کے لیے پیسہ خرچ کرے، یا کسی پروموشن کے لیے کوئی کسی قسم کے پیسہ خرچ کرے، تو اسے 1500 روپیز کی جو سزا دی جائے گی، 1500 روپیز کی سزا دی جائے گی، جرمانہ کیا جائے گا۔ اور اگر وہ 10 دن کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ سے اس متعلقہ ایکسپنسز کی ایک اجازت، تحریری طور پر اجازت لے لیتا ہے، تو وہ پھر جو الیکشن ایکسپنسز ہوں گے وہ اس کینڈیڈیٹ کی طرف سے سمجھے جائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فیلر ٹو کیپ الیکشن اکاؤنٹس، 171I ہے۔ اب جو شخص جو الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، اور اسے لا آف لینڈ کی طرف سے اسے اکاؤنٹ مینٹین کرنے کا کہا گیا ہے، اور وہ الیکشن کا اپنا اکاؤنٹ مینٹین کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو اس کو 500 روپے کی سزا دی جائے گی، حالانکہ یہ زیادہ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ سیاستدانوں نے قانون بنایا اور سیاستدانوں کے ہی متعلق ہے، اور یہ جتنے 171B سے لے کر 171I تک جو اوفینسز ہیں، یہ نان کوگنیزیبل اوفینسز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بیلیبل اوفینسز ہیں۔ اس میں استغاثہ ہوگا، کمپلینٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں ڈائریکٹ FIR نہیں ہوگی۔ اس چیپٹر میں ماں سوائے صرف 171J ہے جس کی ڈائریکٹ FIR ہوتی ہے، اور جو ناقابل ضمانت ہے، نان بیلیبل اوفینسز ہے، اور کوگنیزیبل اوفینس ہے۔ انڈیوسنگ اینی پرسن ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان اینی الیکشن اور ریفرینڈم، 171J کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو ریفرینڈم میں، الیکشن میں کسی بھی حوالے سے تحریری طور پر، زبانی طور پر، الفاظی طور پر، کسی بھی طریقے سے، اشارے سے، کسی بھی انسٹیگیشن کے حوالے سے اس کو الیکشن میں حصہ نہ دینے کی ترغیب دے، یا اس کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دے، یا اس کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکے کسی بھی حوالے سے،
تو اس شخص کو 3 سال تک کی سزا اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر 9A جو ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ الیکشن کے متعلق تھا چیپٹر۔ انشاءاللہ کس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔